بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہایت ایمان افروز کرامت سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ان کی خداداد عظمت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا دل خدا کی محبت سے بھر جائے گا اور آپ کا ایمان مزید مضبوط ہوگا۔ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ کہانی آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اور آخر میں ہماری خصوصی دعا بھی شامل ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے جن کے ہاتھوں اللہ نے بے شمار کرامات ظاہر کیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا اور اللہ نے آپ کو بہت بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں سفر پر تھے۔ سفر کے دوران آپ ایک گاؤں کے قریب پہنچے جہاں ایک غریب اور پریشان حال بوڑھی عورت کا چھوٹا سا گھر تھا۔ بوڑھی عورت بہت زیادہ مخلص تھی اور اللہ پر کامل یقین رکھتی تھی، مگر اس کی حالت نہایت تنگ دستی کی تھی۔ جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں سے گزر رہے تھے تو وہ بوڑھی عورت آپ کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اس نے آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت کا ارادہ کیا۔ بوڑھی عورت کے پاس کچھ بھی نہ تھا مگر مہمان نوازی کے جذبے سے سرشار ہو کر اس نے اپنی ساری غربت کے باوجود حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر بٹھایا اور اپنے پاس موجود آخری چند خشک روٹیوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ان خشک روٹیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں فکر ہوئی کہ کہیں یہ حضرت غوث پاک کے لائق نہ ہوں، مگر اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں، تو ہی میری مدد کر دے تاکہ یہ نیک بندہ میری عزت میں کمی محسوس نہ کرے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان روٹیوں کو ہاتھ لگایا اور جیسے ہی آپ نے انہیں چھوا وہ فوراً گرم، نرم اور خوشبودار تازہ روٹیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ظاہر ہوا۔ بوڑھی عورت حیرت میں ڈوب گئی اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور تیرا اخلاص تھا جس نے تجھے اس کرامت کا مستحق بنایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان خلوص دل سے کسی کی خدمت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس بوڑھی عورت کا اخلاص اور یقین ہی اس کے لیے باعث برکت بنا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں محبت اور خدمت کا جذبہ پیدا فرماتا ہے اور ان کی نیک نیتیاں کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ آخر میں آپ سب ناظرین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے، ہمیں دین کی خدمت کرنے کے جذبہ دے اور ہمیں ایمان کی راہ پر چلائے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرما اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کی کرامات اور واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسی مزید ایمان افروز معلوماتی کہانیاں سننا پسند ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
حضرت خریم بن فاتق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے، میں ان کی تلاش میں باہر نکلا، بہت دور جنگل میں وہ مجھ کو مل گئے، لیکن اتنے میں شام ہو گئی اور میں نے جاہلیت کے دستور کے مطابق اونچی آواز میں کہا، میں اس جنگل کے سردار کی پناہ پکڑتا ہوں۔ جو ہی میں نے یہ الفاظ کہے تو معاً ایک آواز غیب سے آئی اور یہ اشعار مجھے سنائی دینے لگے، جن کا ترجمہ یہ ہے: افسوس تجھ پر اے جنوں کی پناہ لینے والے، اللہ ذی الجلال کی پناہ لے جو بزرگی والا، نعمتیں بخشنے والا اور فضل کرنے والا ہے، جو حلال اور حرام کے احکام نازل کرنے والا ہے، اور اللہ کی توحید مان، کچھ فکر نہ کر، جنوں سے ڈرنا اور خوف کرنا چھوڑ دے، اور سورۃ انفال کی آیتیں پڑھے، ہر منزل پر صرف اللہ کو یاد کر، میدانوں، ٹیلوں اور پہاڑوں پر اسی کا ذکر کر، جنوں کے مکروہ فریب تو سب جل گئے، اب صرف پرہیزگاری اور نیک کام ہی کام آئیں گے۔ خریم بن فاتق نے جب غیب سے یہ اشعار سنے تو ہمارے خوف کے لرزنے لگے اور ان کے حواس ٹھکانے نہ رہے، دل کڑا کر کے جب ذرا سنبھلے تو کہنے لگے، اے بلانے والے، جو تو مجھے کہہ رہا ہے، کیا یہ ہدایت کی بات ہے یا گمراہی ہے؟ اس کے جواب میں پھر ہاتف غیب یوں ترنم ریز ہوا، یہ ہیں رسول اللہ، بھلائیوں والے، نیکیوں والے، مدینہ منورہ میں بلاتے ہیں لوگوں کو نجات کی طرف، جو قرآن میں سورہ یاسین اور حکم والی صورتیں لے کر آئے ہیں، اور ان کے بعد بہت سی مفصل کی صورتیں لے کر آئے ہیں۔ ان صورتوں نے حلال اور حرام کے احکام واضح کر دیے ہیں، اور یہ رسول پاک روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں، اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اور روئے زمین کی بدیوں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ حضرت خریم بن فاتق کہتے ہیں، مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا، میں سخت ڈر گیا، کون غیب سے میرے ساتھ مصروف مکالمہ ہے؟ بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ میں نے کہا، اے اشعار پڑھنے والے، بتاؤ کہ تم کون ہو؟ جواب ملا، میرا نام مالک ہے، میں مسلمان جن ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجد کی طرف مسلمان جنوں کا امیر بنا کر بھیجا ہے، میں ان سب کا سردار ہوں۔ اس جنگل سے گزر رہا تھا کہ تو نے جنگل کے سردار جن سے پناہ چاہی۔ یہ شرکیہ الفاظ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور تجھ کو تبلیغ کرنے لگا کہ شرک چھوڑ کر توحید کے راستے پر چل کر موحد بن، مافوق لا اسباب طور پر صرف اللہ ہی کو پکارنا اور اسی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اے انسان، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری رگ رگ میں سما گئی ہے، کیونکہ مجھے ان سے ہدایت ملی ہے۔ خریم بن فاتق نے کہا، اے مالک، امیر جنات، تمہاری گفتگو سن کر میرے دل میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر اس وقت کوئی میرے اونٹوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا تو میں یہاں سے ہی سیدھا مدینہ منورہ پہنچ کر داعی اسلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتا اور مسلمان ہو جاتا۔ امیر جنات نے کہا کہ اگر یہ عزم ہے تو تم مدینہ منورہ چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اونٹ تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ خریم بن فاتق یہ بات سن کر مارے خوشی کے بھولے نہ سمائے، وہ باغ ہو گئے اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ حضرت خریم کہتے ہیں کہ جب میں روانہ ہوا تو امیر جنات نے مجھے ان دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، خدا تیرا ساتھ دے اور تیری جان سلامت رکھے، اور تجھے بھی اور تیری سواری کو بھی منزل مقصود پر پہنچا دے، تو ان پر ایمان لا، اللہ تجھے نجات دے اور تو اس کے دین میں مدد کر، خدا برتر تیری مدد کرے۔ خریم بن فاتق چلتے چلتے مدینہ منورہ تک پہنچ گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اونٹ سے اترے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، مسجد میں لوگ نماز جمعہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت خریم کہتے ہیں
کہ میں نے اونٹ کو وہاں باندھ دیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دو صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین میری طرف آئے، ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ میں دل میں بے حد خوش ہوا اور طہارت اختیار کر کے مسجد کے اندر چلا گیا اور دیکھا کہ خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے ایسا دکھائی دیا کہ 14ویں کا چاند نور برسا رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیونکہ بذریعہ وہی سب حالات معلوم ہو چکے تھے، خریم بن فاتق تمہیں معلوم ہے کہ جس شیخ امیر جنات نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اونٹ صحیح سلامت گھر پہنچا دے گا، اس نے کیا کیا؟ ہاں، اس نے وعدہ کے مطابق تمہارے اونٹ صحیح سلامت گھر پہنچا دیے ہیں۔ خریم نے کہا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ہاں، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ خریم بن فاتق نے جی بھر کے رحمت عالم کی زیارت کی اور مشرف بالاسلام ہو گئے۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، وہ یہ ہے، جو شخص سوموار سنور کر سنت کے مطابق وضو کرے، پھر حفاظت کے ساتھ سمجھ کر نماز ادا کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔